السلام علیکم۔ درمیانی شب کی تاریک خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب رات کے اس پہر ایک عجیب لمحہ ایسا ہوتا ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ رات کے اس پر اسرار حصے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار غائب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جادوئی اور پر اسرار لمحہ ہوتا ہے جس کے بارے میں نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اس وقت خدا کائنات کے رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ اس لمحے کا کائنات کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور نیکولا ٹیسلا نے اس خاص لمحے کو سب سے اہم لمحہ کیوں کہا کہ جس لمحے ایک انسان اپنی زندگی بدل کر رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رات کے اس خاموش سفر میں شامل ہو کر وہ راز جانیے جس لمحے وقت اور اسپیس کے درمیان حائل پردہ ختم ہو جاتا ہے اور ختم ہو کر وقت اور اسپیس ایک ساتھ جھومنے لگتے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ایک انسان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے غافل اٹھ کھڑا ہو، دیکھ تمہاری سب سے بڑی کامیابی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ نیکولا ٹیسلا ایک دور اندیش اور ذہین انسان تھا جس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں کو حل کیا اور آج سائنس نیکولا ٹیسلا کی تحقیق کے بغیر ادھوری ہے۔ نیکولا ٹیسلا کی کامیابی اور ذہانت کا راز اس کے سونے کے وہ آداب تھے جس کو اپنا کر وہ ایک کامیاب انسان بنا۔ نیکولا ٹیسلا رات کے وقت 2 گھنٹے سوتا تھا اور دن کے وقت کچھ دیر کے لیے آرام کرتا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی نیند کی اس روٹین کی وجہ سے وہ اپنے کام کو بھرپور انرجی سے کر پاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا نے ایک جگہ اس وقت کے بارے میں لکھا تھا جس کا ٹائٹل اس نے یہ دیا تھا کہ خدا رات کے 3 بجے کیوں جاگتا ہے۔ یہ ٹائٹل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب اسے ٹیسلا کے نظریے سے دیکھا گیا تو بات واضح ہونے لگی کہ رات کے 3 بجے کا وقت ہی 24 گھنٹوں میں سب سے طاقتور اور اہم وقت ہوتا ہے، اور اس وقت جاگنے والا اپنے جسم کے اندر ایک عجیب سی انرجی اور طاقت محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اپنی زندگی کا پورا نقشہ سمجھا رہی ہو۔ نیکولا ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس وقت ایک انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو اور تخلیقی حالت میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے جو چیزیں یا باتیں عام طور پر اس کے سوچ سے کافی دور ہوتی ہیں۔ روحانی طور پر بھی اس وقت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، اور کئی مذاہب خاص کر اسلام میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہماری جسمانی اور روحانی دنیا کے درمیان جو پردہ یا رکاوٹ ہوتی ہے ہٹ جاتی ہے اور روحانی دنیا کے درمیان راستہ کھل جاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا کا اس بات پر یقین تھا کہ ایک ایسی طاقت موجود ہے جو ہماری اس پورے کائنات کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ طاقت انرجی کی شکل میں پورے کائنات سے رابطے میں ہے۔ اس لیے نیکولا ٹیسلا نے کئی مذاہب کو اسٹڈی کیا، لیکن اس کے مطابق جس مذاہب میں اس اندیکھی طاقت یعنی خدا کا تصور سب سے مضبوط اور حقیقی ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ اس حوالے سے اشارے موجود ہیں کہ صبح کے 3 بجے کا وقت انتہائی اہم ہوتا ہے۔ یہی بات نیکولا ٹیسلا سمجھ چکا تھا اور وہ انرجی کی تلاش میں تھا، جو انرجیز ایک انسان کو اس اندیکھی طاقت کے قریب لاتی ہے۔ اسی لیے نیکولا ٹیسلا ہمیشہ صبح کے 3 بجے جاگ کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا، کیونکہ موجودہ سائنسی ریسرچ کے مطابق بھی یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ہر طرف مکمل خاموشی کا راج ہوتا ہے، ایک عجیب سا سکون فضا میں پھیلا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اسلام میں صبح کے 3 بجے کے اس وقت کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، جس کی دین اسلام میں انتہائی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تہجد کے معنی آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز پڑھی جائے، اور نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی کا ثواب ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ بھی دی جو اس نے امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوانیا میں کی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹران لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا انالیسس کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کے آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں
آسانی سے یاد کر کے اللہ سے اس کی معافی طلب کر سکتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھا جائے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ صبح 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلد بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلہ کو جسم سے جلد ہی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جبکہ لیٹ اٹھنے کی صورت میں جسم میں رہ کر یہ فضلات جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور گردوں پر بھی بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ ہر رات پچھلے پہر اللہ ہماری اس دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ اب غور کریں کہ یہ وہی اندیکھی قوت ہے اور نہ نظر آنے والی طاقت ہے جس کا ذکر نیکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا اور کہا کہ ایک انسان کی زندگی کا انتہائی اہم وقت وہی ہوتا ہے جس کا ذکر نیکولا ٹیسلا نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 2 آیت بھی تلاوت فرمائی اور کبھی آخری 11 آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے عدل بدل میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے اور اس کائنات کی پیدائش پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ بگ بینگ کے ساتھ ہی وقت کی پیدائش ایک انوکھا اور عجیب واقعہ تھا۔ آج ان انوکھے سائنسی حقائق تک پہنچنے کے لیے 180 ممالک کے 15 لاکھ افراد کئی ملینز ڈالر خرچ کر چکے ہیں کہ کیسے ایک زوردار دھماکے سے کائنات وجود میں آئی اور کیسے وقت کی پیدائش ہوئی اور کیسے اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج سائنس کے پاس موجود ہے، لیکن غور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے 3 بجے بیدار ہو کر نماز تہجد پڑھ کر سارا کچھ بتا گئے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وہ کائنات کا منفرد موجد ہے، اور جب وہ کسی منصوبے کو وجود بخشنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس منصوبے کے بارے میں کن کہتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے فلکیاتی سائنس کا وہ سمندر جس کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد سے کھلا ہے۔